اب دیکھو نا یونیورسٹیوں میں جو مذہب ختم ہو رہا ہے نا, پنجاب یونیورسٹی میں سٹا لگا رہے ہیں, لڑکیاں پی رہی ہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ ایکچولی ہم نے ایجوکیشن اور ایکچولی بہت ہارڈ ورکنگ اینڈ جو ہے وہ اس طرح کے ٹوپی ڈرامے کچھ لگا کے تو تھوڑا سا دماغ کیا ہوتا ہے, اس سے ریلیکس ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے, میرے پر کیسے کیسے مسائل آئے بھائی. دوسری شادی کی میں نے, اس سے بڑی کوئی ڈپریشن ہو سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی, کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں اس سے بڑا غم کہ ایک آدمی کی شادی ہو جائے اس معاشرے میں, پھر تیسری شادی ہو گئی, 3 زوجات ہوں, دنیا میں اس سے بڑا غم ہوگا کسی کے پاس؟ 3 شادیوں کا مطلب 3 ساسیں, 3 سسر, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. اللہ کرے سن نہ رہے ہوں, لیکن بھائی اگر سن رہے ہو تو معذرت چاہتا ہوں, گراؤنڈ ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. اور جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, میرے سالوں میں سے قابل احترام ہے, تو جب آپ کی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا. تو کتنی بڑی ٹینشن. ایک پٹھان کا فون آیا ابو ظبی سے, کہنے لگے مفتی صاحب میری ایک بیوی ہے, میں اتنی ٹینشن میں ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی 3 ہیں اور آپ ممبر پہ ایسے خوش مزاجی سے بیان کیسے کرتے ہو. وہ حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. حقیقت ہے, آپ کر کے دیکھو. لیکن ہم نے تو, اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچایا ہوا, کبھی نہ چرس کا خیال آیا کہ یار ڈپریشن میں گیا ہوں سٹا لگاؤ, ہیروئن پیو. اور ایسے لوگ ہیں دوسری شادی کی سٹا لگایا انہوں نے, پھر چھڑوا دیا, اللہ نے توفیق دی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ الاؤڈ ہی نہیں ہے, شراب جائز ہی نہیں ہے, سٹا بولو بھائی جائز نہیں ہے. جب اللہ نے یہ اجازت ہی نہیں دی ہے کہ جتنی مرضی ٹینشن ہو تو تھوڑی سی پی سکتے ہو, اگر اللہ ہم پہ چھوڑ دیتا تو پھر انسان کو شیطان ورغلاتا ہے, بہت ساری چیزوں کو دلائل کے تانے بانے ملا کے کیا کر دیتا ہے, لیگل کر دیتا ہے. جیسے ہو رہا ہے اسمبلیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ حکومت میں, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی اس پہ شراب پر, تو وہ پابندی وہ الاؤ نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کیسے الاؤ ہوئے گی بھائی, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسمبلی میں زیادہ تر لوگ پینے پلانے والے, سارے نہیں ہوں گے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جب پینے پلانے والے لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں گے, بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو وہ شراب کے خلاف قانون پاس کریں. ایک آدمی چور ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو, وہ کہہ سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کہے گا چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے. کرپشن میں جو کرپشن میں پکڑا جائے اس کو لٹکا دینا چاہیے, کہے گا؟ کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا تو سب سے پہلے میں پکڑا جاؤں گا. تو اس لیے اللہ نے آسمان سے کہا, یہ اسمبلیوں میں بحث اس پر نہیں ہونی چاہیے شراب کی اجازت ہو یا نہ ہو. بھائی اسلامی کنٹری ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. شراب حرام ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے. بس ایک آرڈر آنا چاہیے, بھائی اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. لیکن میں آپ کو ایک پاکستان کا پازیٹیو پہلو بھی بتا دوں. دنیا میں ہم جہاں بھی گئے ہیں, ایئرپورٹوں میں شرابیں ملی ہیں. ملی کا مطلب ہمیں نہیں ملی, نظر آئی ہیں. ہر چیز کو لوگ کلپ بنا کے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل گئی. بہت سے اسلامی کنٹریز ہیں جو بڑے زبردست اسلامی کہلائے جاتے ہیں, شراب ہے, لیکن پاکستان میں آپ کو کھلے عام اس طرح سے نہیں ملتی. اتنی کھلے عام نہیں ہے. لوگ کہیں گے دیکھو کھلے عام ہے, اب کلپ آ جائیں گے, مفتی صاحب نے بیان کیا وہ کھلے عام بٹ رہی ہے. اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے کنٹریز میں. دوسرے کنٹریز سے اگر آپ پاکستان کو کمپیئر کریں تو ہمارا ملک اسلامی لحاظ سے آج بھی الحمدللہ بہت سو سے بہت اچھا ہے. تو یہ پاکستان کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے جس کو سوچنا. جب آپ دنیا میں ٹریولنگ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا.